السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ یار بات یہ ہے کہ میرا نیٹ نہیں چل رہا، میری بجلی بند ہے، تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، آنے والے ایک ہفتے تک بارشیں دکھائی گئی ہیں۔ آپ ہی اب کہاں سے ہو، کون سے علاقے سے ہو؟ تو بیٹا میں جہاں سے بھی ہوں، ساون چل رہا ہے تو بارشیں تو ہر طرف ہی ہو رہی ہیں۔ بائی دا وے میں آزاد کشمیر سے ہوں، یہ مت کہنا کہ میں آپ کو جواب نہیں دیتی، اور جس کی وجہ سے اگر ایپیسوڈ نہ آئے یا پھر ایپیسوڈ آنے میں دیر سویر ہو جائے تو اپنی رائٹر کی مجبوری کو سمجھیے گا۔ اور دوسری بات، لائک کیوں نہیں کرتے ہو آپ لوگ؟ یار میں کیسے کیسے ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ تو ہے ہی، تو پھر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہونا چاہیے نا۔ یہ کیسا رسپانس ہے آپ لوگوں کا؟ کل میں نے کہا تھا میں رومانٹک ایپیسوڈ تب دوں گی جب 2000 لائکس کمپلیٹ ہوں گے، وہ آپ نے نہیں کی، لیکن پھر بھی میں نے ایپیسوڈ رومانٹک ہی لکھی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے وہ فلی رومانٹک ہونے والی ہے، تو مجھے آف کورس زیادہ سارے لائکس اور زیادہ سارے کامنٹس چاہیے۔ اور ناول آگے تھوڑا ہی رہ گیا ہے، مطلب ناول کا ہم آخری حصے میں داخل نہیں ہوئے ابھی۔ میرے خیال میں 2-3 دنوں میں ہم ناول کے آخری حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہاف آور کی ہی ہوگی، کیونکہ یار بجلی نیٹ کا مسئلہ یہ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے لکھنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ بس دعا کرو اپنی رائٹر کے لیے، اور دعا کرو یار ساون جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ ساون میں بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ بجلی اور نیٹ کا مسلسل بند ہے۔ آج ہمارا نیٹ بند ہے، انہوں نے کہا ہے رات 2 بجے تک اگر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے ایوو کا پیکج کروایا ہے اور اس پہ سے میں ایپیسوڈ پوسٹ کروں گی۔ ایوو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں شاید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہماری ایک چھوٹی سی ڈرائیو ہوتی ہے جس کے اندر ہم پیکج کرواتے ہیں، تو میں نے اس کا پیکج کروایا۔ آج میں نے خرچہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میں نے پیکج کروایا ہے، تو آج اس سے ایپیسوڈ میری اپلوڈ ہوگی۔ اور دعا کرو کہ ہمارا جو نیٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر رات کو 2 بجے تک آپ کا نیٹ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ہم بارشوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ بند ہونے کے بعد ہی نیٹ ٹھیک کریں گے، یعنی کہ پھر نیٹ 2 3 ہفتوں کے بعد جا کر چلے گا۔ ویسے تو پیکج کروا لیا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو پیکج ہے وہ جلدی مک جاتا ہے۔ مطلب جو وائی فائی ہوتا ہے وہ ہم زیادہ یوز کر لیتے ہیں، یوٹیوب چلا لیتے ہیں، آگے پیچھے ہم فل ہو کر فری ہو کر چلاتے ہیں، اور یہ جو نیٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کرنا پڑتا ہے۔ پھر میری باتیں زیادہ ہو جائیں گی، پھر لوگوں نے باتیں سنانی ہے کہ آپ اپنی بک بک کم کر کے ایپیسوڈ بھی تو لکھ سکتی تھی۔ تو بیٹا بات کچھ یوں ہے کہ ایپیسوڈ میں جتنی بھی لکھوں نا، جتنی بھی، میری بک بک بند نہیں ہو سکتی، اور میں تو بولوں گی، اللہ پاک نے مجھے زبان دی ہے، میں کیوں اپنی بک بک بند کروں؟ جس کو مسئلہ ہے وہ اپنے کان بند کرے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی جو کہ ایپیسوڈ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ جنون یارم قسط نمبر 15، پہلا پارٹ، تحریر عریج شاہ۔ یارم آپ کتنے، آئی نو روح بیبی میں کتنا اچھا ہوں، اور تمہیں میری بہت ساری تعریف کرنی ہے۔ بیڈ پر چل کر کرنا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے میں لے کر آتا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بے حد محبت سے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے اوپر آیا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی تھی۔ چلو اب شروع ہو جاؤ۔ تم میرے پاس آنے والی تھی، مجھے اپنی محبت کا احساس دلانے والی تھی۔ یارم کاظمی ہمیشہ کی طرح تمہاری محبت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ دور ہو کر بیٹھا تو روح نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا یہ بھی وہ سمجھ چکی تھی۔ یارم جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، میں تو آپ کی ہوں، آپ سے ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، جبکہ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتا اپنے ہاتھوں میں
تھام چکا تھا۔ میرا بچہ، وعدہ خلافی مت کرو، تم آنے والی تھی میرے پاس، میری باہوں میں، میرے جذبات کو سکون پہنچانے والی تھی۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گی میرے پاس۔ لو اب یارم کاظمی تمہاری طرف سے پیش قدمی کے لیے بے قرار ہے۔ آؤ اور میری روح کو سکون پہنچاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا گیا تھا، جبکہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی وہ اس کے گرد زور سے اپنے بازو حائل کر گئی تھی۔ اس کے دل کے مقام کو چومتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے پیش قدمی کی تھی، لیکن یارم کو یہ پیش قدمی نہیں چاہیے تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ جس طرح اس کی قربت میں مچل مچل اٹھتا ہے، اسی طرح وہ بھی اس کی قربت میں بے حال ہو کر اس سے اس کے یارم کو مانگے۔ اینگو مینگو سو مچ یارم۔ وہ اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھے اعتراف محبت کر گئی تھی، اور وہ جانتا تھا بس اس کی روح کی انتہا یہیں تک ہے۔ اس سے زیادہ اس سے امید لگانا صرف اور صرف اپنے دل پر جبر کرنا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا، بیڈ پر پھینکتے ہوئے اس پر سایہ فگن ہوا تھا، اور پھر اپنی روح کو مزید امتحان میں وہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی دھاری کو ہلکا سا رب کرتا، وہاں اپنے دانت شدت سے گاڑ گیا تو روح تڑپ اٹھی تھی۔ یہ سزا ہے وعدہ خلافی کی۔ بہت گنہگار ہو تم روح بیبی، وعدے پورے نہیں کرتی ہو۔ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے وہ اب بے قرار سا ہوتا اس کے پور کو چومنے لگا تھا۔ روح بری طرح سے اس کی باہوں میں ٹوٹتے بکھرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے کو بے قرار تھی، لیکن آج تو یارم کا دیوانگی برا انداز، اس کا جنون اس کے سینے میں چہرہ تک چھپانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس پر ٹوٹ کر برستا، اس کے پور کو چومتے ہوئے اسے اپنے لمس سے روشناس کروانے میں مصروف تھا۔ اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ روح کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جنونی انداز میں اس پر برس رہا تھا، اور روح کو اس کی دیوانگی سے خوف آنے لگا۔ یارم! اسے بے قابو ہوتے پا کر اس نے بے قراری سے اسے پکارا تھا، جبکہ اس کی پکار پر یارم اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ظالمانہ انداز میں مسکراتا اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کی قید میں بھی وہی دیوانگی تھی، ایک طرف تھی وہ جیسے آج اس کو بخشنے کے
मूड में नहीं था। रूह ने इसे बेकाबू होते पाकर रोकना चाहा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था और वो इसकी दीवानगी के सामने हथियार डाल गई थी। इसके हार जाने पर यारम की गिरफ्त और सख्त हो गई थी और फिर वो थी और यारम की दीवानगी थी जो इसको बेहाल कर गई थी। यारम, उठें, आजान हो रही है। बस बहुत हो गया आपका। आप तो बिल्कुल ही फैलते जा रहे हैं। थोड़ी सी इजाजत क्या दे दी आपको प्यार करने की। आप तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए हैं। वो उठकर बैठते हुए इसकी शर्ट पहनकर इसे घूरते हुए बोली थी। यारम ने एक बेबाक निगाह इसके नाजुक से वजूद पर डाली थी। इसकी ब्लैक शर्ट में वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची मालूम होती थी और इस बच्ची पर एक सफाक दरिंदा, एक शैतान, एक डेविल यारम काज़मी दिलो जान से फिदा था। इसे शर्ट के पूरे बटन बंद करते पाके वो इसकी गर्दन पर झुका था, इससे पहले कि वो इसे खुद से दूर करती। दूर कहीं से आज़ानों की आवाज़ सुनाई देने लगी। चलें, उठें न यारम, अब तो करीब वाली मस्जिद में भी आज़ान होने लगी है। हम नमाज पढ़ते हैं, वो प्यार से इससे कहने लगी। फजर की नमाज अदा करने में वो हमेशा से आलसी था और ये बात इसे फातिमा बीबी ने भी बताई थी। कहते हैं कि फजर की नमाज अदा करने वालों पर सारा दिन खुदा का नूर बरसता है और एक आप हैं जो फजर के वक्त सोए पड़े रहते हैं। अगर मेरा बेटा थका ना होता तो इस वक्त मेरे साथ नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा होता। वो बेड से उठते हुए बोली थी और फिर साथ ही साथ रोयाम का नाम लेते हुए इसे शर्म भी दिलाई थी कि वो छोटा सा बच्चा नमाज का पाबंद बन रहा है और इसका इतना बड़ा बाप नमाज में काम चोरी से काम लेता है। और फिर रूह की इतनी सारी बातें काम आई थी। आखिर वो उठ ही गया था नमाज अदा करने के लिए। इन दोनों ने इकट्ठे नमाज अदा की थी और हमेशा की तरह रूह की दुआएं ज़्यादा थी। इसने लंबी दुआ मांगनी थी। यारम नमाज अदा करके उठकर बाहर चला गया था। इरादा रोयाम का दूध बनाने का था। इसने किचन में आते हुए रोयाम का दूध तैयार करते इसके लिए नई फीडर निकाली थी। इसका दूध तैयार करने के बाद वो एक नज़र दोबारा रूह को देखने कमरे में आया तो वो अब तक दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी। इसके चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो महबूब सा होकर इसके लबों को देखने लगा। वो इतनी मशगूल हो जाती थी दुआएं मांगने में कि इसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। वो जानता था
کہ اس کی معصومانہ دعاؤں میں کیا کیا شامل ہوگا۔ یقیناً یارم کے لیے دعائیں، اپنے یارم کی حفاظت، اپنے یارم کے لیے بہت سارا پیار، رویام کی صحت اور تندرستگی، اپنے گھر کی خوشحالی۔ ایک عورت اس سے بڑھ کر اور کیا مانگ سکتی تھی؟ وہ اپنی روح کی ساری دعاؤں کو جانتا تھا، اور پھر وہی دعائیں وہ روز اتنی شدت سے مانگتی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے اس نے باہیں پھیلائے مست ماحول میں سوتے رویام کو دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ میں سوئے سوئے فیڈر پکڑاتے اس کے لبوں سے لگائی تھی۔ میرا پیارا سا بچہ، اب بھی میرے بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی نا؟ اتنا لمبا سفر کیا ہے، نیند تو بنتی ہے نا؟ شونو کمرے میں بنا آواز کے داخل ہوا تو یارم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ ایک ہی جست میں کود کر رویام کے سہارے بیٹھ گیا تھا، سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ جب رویام نیند میں اپنے دودھ کی بوتل کو چھوڑنے لگا، شونو نے فوراً اپنا پیر آگے کرتے ہوئے اس کے کندھے کے نیچے اپنا پیر کیا تھا، جس سے اس کا ہاتھ تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ وہ سوئے ہوئے بوتل کو تھام چکا تھا۔ یارم کھل کر ہنستا شونو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ڈاگ باؤل میں اس کی خوراک ڈالنے لگا تھا، اور پھر شونو کو اشارے سے رویام کے قریب رہنے کا کہتے ہوئے وہ واپس نیچے کی طرف نکل آیا تھا۔ رخ جان نماز فولڈ کرتے ہوئے الماری کے اوپر رکھ رہی تھی۔ رویام ابھی جاگا نہیں؟ اس نے یارم سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتا بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اوپر ہی چلتے ہیں نا؟ وہ یارم کے پاس آتے ہوئے بولی۔ اس کے یہاں آنے کی وجہ وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی اسے جگا کر اوپر لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب اس نے اچانک اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ روح اس کی آنکھوں میں اپنی طلب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نماز کے سٹائل میں لپیٹے ہوئے دوپٹے کو آہستہ سے کھول کر اس نے اس کے بھیگے بالوں کو بیڈ پر بکھرایا تھا، اور اس کی نیت سمجھ کر روح نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، لیکن وہ کچھ سننے یا سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ صرف اس کے لبوں تک ہی محدود نہیں رہا تھا، اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا وہ پاؤں مار کر لائٹ آف کر چکا تھا۔ کمرہ ایک دفعہ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، جبکہ روح کسی طرح اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے وہ اس کی روح پر قابض ہوتا پوری طرح سے
اس کو خود میں جذب کر گیا تھا، جبکہ روح بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اس کی باہوں سے آزادی کا خیال چھوڑ کر وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ اور پھر جیسے یارم بالکل ہی فری ہو گیا تھا، شاید وہ اپنے روح کی اجازت کا طلبگار تھا۔ ڈنڈے بابا، راجکش بابا، سارا دن سوتے رہتے ہو۔ ڈنڈے بٹے اٹھو، اتے بٹے اتنا نہیں سوتے۔ گندے بابا، راکشس بابا، سارا دن سوتے رہتے ہو۔ گندے بچے اٹھو، اچھے بچے اتنا نہیں سوتے۔ وہ اس کے پیٹ پر چڑھا اچھل کود کرنے میں مصروف تھا، جب یارم کی آنکھ کھلی۔ ایک زوردار انگڑائی لیتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی تو وہ جو اس کی پیٹھ پر تھا اچانک بیڈ پر گرتا دوبارہ سے اٹھ کر اس کے پیٹ پر سوار ہو گیا تھا۔ چوزے، تیری نیند پوری ہو گئی؟ کتنا سوتا ہے تو؟ وہ اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیجتا اس کی چوں چوں کو اپنے سینے میں بند کر چکا تھا، جبکہ ریام بری طرح سے مزاحمت کرتا اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کام پہ جاؤ، کام پہ جاؤ، وہ اس کے سینے سے نکلتا منہ بسور کر بولا تھا، اور کام پر جاؤ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے گھر پر رہ کر یارم نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ میں نے نہیں جانا، آج میں سارا دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گا، اسے پیار کروں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی چوں چوں اپنی دھڑکنوں پر سننے لگا تھا۔ آج تو روح اور اس کے بیٹے دونوں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ آج شوہر کے پیار کے ساتھ ساتھ یارم کا باپ کا پیار والا موڈ بھی فل آن تھا، جس سے ریام تو گھبرا رہا تھا، جبکہ روح تو دوبارہ اس کے سامنے بھی نہیں آئی تھی۔ اور روح کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس نے ریام پر تھوڑا بہت ظلم تو کرنا ہی تھا۔ نہیں، کام پر جاؤ، نہیں، کام پر جاؤ، وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولا تھا۔ پہلے زور سے کسی دے یہاں پہ، پھر سوچوں گا کام پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ اس نے اپنا گال سامنے کرتے ہوئے کہا تو وہ اچانک ہی اس کے گال پر جھکتا اس کے گال پر اپنے دانت گاڑ گیا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس کے میٹھے درد کو محسوس کیا تھا، اور پھر ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا اس کی جان ہلکان کر گیا۔ چوزے، میں نے پیار سے کہا تھا مجھے پیار کر، میں تجھے بخش دوں گا، لیکن تو پیار کے قابل نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ چکا تھا۔ جب روح کمرے میں داخل ہوئی تھی اپنے بیٹے کی چوں چوں تو وہ باہر ہی سن چکی تھی۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں میرے معصوم بچے کو، رحم تو
آتا نہیں ہے آپ کو اس پر اس کی ماں اور نہ اس پر اور نہ اس کی ماں پر. وہ اس کے دونوں بازو بڑی مشکل سے رویام کو نکالتے ہوئے سنانے والے انداز میں بولی تو یارم کے لبوں پر بڑی بے باک مسکراہٹ تھی. تم دونوں رحم کھانے والی چیزیں نہیں ہو. وہ آنکھ دبا کر بولا. آپ تو میرے منہ نہ ہی لگیں تو بہتر ہوگا. ہائے اللہ، کیا حال کر دیا میرے معصوم بچے کا. وہ رویام کی لال ہوتی گردن دیکھ کر بولی تھی. جب یارم نے اپنا گال اس کے سامنے کیا تھا جس پر اس نے بڑا خوبصورت سا پھول بنایا ہوا تھا، لیکن وہ روح ہی کیا جسے اپنے بیٹے کی کوئی غلطی نظر آ جائے. پنگے لینے کے لیے کس نے کہا تھا فضول میں میرے معصوم بچے کو بدنام کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے باہر نکل گئی تھی جبکہ یارم نے اٹھنے کے بجائے واپس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں موند لی تھی. ڈیول، مسئلہ کافی بڑھ چکا ہے. سارم بہت زیادہ پریشان ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں. ہزر تو آج آیا نہیں، یقیناً گھر پر مار کھا رہا ہوگا. میرا مطلب ہے لیلا نے کہا تھا نا وہ 4-5 دن تک نہیں آئے گا. وہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے ہم سارم والا مسئلہ حل کرتے ہیں. بھلا اس کو مجھے بلاؤ. اس کو مجھے اس سے بات کرنی ہے. اس نے شارف سے کہا تو اس نے فوراً سارم کو فون کیا تھا. ہاں سارم، یارم تمہیں آفس بلا رہا ہے. اس نے جیسے ہی فون اٹھایا شارف نے اسے یارم کا پیغام دیا تھا. یار میں نہیں آ سکتا. یہاں باہر میرے گھر کے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو مجھ پر بہت برے طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے تو آخر مجھے یارم اور اس کے گینگ کے کسی بندے کے ساتھ ملتے دیکھ لیا تو مجھ پر لگے الزام سچ ثابت کر دیں گے. سارم نے بس اتنا ہی کہا تھا جبکہ یارم کے اشارے پر شارف نے فون بند کیا تھا اور اس کے پیچھے آیا تھا کیونکہ وہ نیچے بیسمنٹ میں تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا جہاں پر وہ 18 لوگ قید تھے جن کا تعلق ان بچوں والے کیسز سے تھا. سارم پریشان سا اپنے بچوں کو ٹی وی پر کچھ کارٹونز دیکھتے پا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا جب اچانک گھر کے اندر یونیفارم میں کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. ان کو آتے دیکھ وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ وہ ان لوگوں کے سامنے آتے انہیں سلیوٹ کرتے احترام سے اسے دیکھنے لگے تھے. سارم حیران تھا. اسے نوکری سے معطل کر دیا گیا تھا تو پھر
یہ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے اور اس کے سامنے اس طرح سے سلیوٹ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اچانک سینئر آفیسر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ آن ڈیوٹی نہیں تھا اور اسے نوکری سے بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ وہ ہرگز اپنا معیار نہیں گرانے والا تھا۔ اپنے کسی بھی سینئر آفیسر کو سلوٹ کر کے، انسپکٹر سارم، ہم شرمندہ ہیں۔ ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ آپ خفیہ طریقے سے اس مشن پر کام کر رہے تھے۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہمیں ہرگز خبر نہیں تھی کہ پچھلے دنوں میں 378 مجرم کو ڈھونڈ کر ان کو بھیانک موت تک پہنچانے والے آپ ہیں۔ آپ اس طرح کے کسی مشن پر ون مین آرمی کام کر رہے تھے، یہ جان کر ہمارا سینہ فخر سے چورا ہو گیا ہے۔ ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ہم شرمندہ ہیں آپ پر شک کرنے کے لیے۔ آپ اس سلسلے میں کام کرتے ہوئے الگ الگ گینگسٹر اور گینگز سے مل رہے تھے۔ ہم اس بارے میں ہرگز نہیں جانتے تھے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کا مشن مکمل ہونے سے پہلے ہم نے آپ کو نوکری سے معطل کر دیا۔ آپ کے سسپینڈ آرڈرز واپس لیتے ہیں ہم۔ آپ نوکری جوائن کر سکتے ہیں واپس، اور باقی حکومت کی طرف سے آپ کو پرموشن دینے کی درخواست بھی یقیناً عمل کیا جائے گا۔ وہ 18 لوگ جو اس بچوں والے کیس میں تھے، ان کو قانون کے حوالے کر کے اپنے سچے جانباز آفیسر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ بول رہے تھے جبکہ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب تھا ان لوگوں کا؟ ان کے انجام تک پہنچانے کے بجائے یارم نے سارم کی نوکری بچانے کے لیے ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سارم کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے کچھ اور کہتا یا ان کی باتوں کو سمجھتا۔ اس کا فون بجا تھا۔ یارم کا نمبر دیکھ کر وہ ان لوگوں کو 1 منٹ کا اشارہ کرتا سائڈ پر آیا تھا۔ اس وقت یارم کی کال اٹھانا اس کے لیے سب سے زیادہ لازمی تھا۔ اوئے روتلو بے وقوف آفیسر، اپنے 18 بندے بھیجے ہیں میں نے، پولیس کے حوالے کیا ہے ان کو، لیکن ان کو ان کے انجام تک میں پہنچاؤں گا۔ اسی لیے ان کو واپس جیل سے تم کس طرح سے نکالو گے اور مجھ تک کیسے پہنچاؤ گے، یہ تمہارا کام ہے، لیکن ان بچوں کو قتل کرنے والے درندوں کو یارم کاظمی خود سزا دے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ سارم ایک گہرا سانس لیتا واپس ان آفیسرز کے پاس آیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔